الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین۔ ترجمہ: اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو پے در پے صدمے ملے، ان کے 70 ساتھی جو ہے وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور یہ خبر بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ان خبروں سے، ان پریشانیوں سے اور ان جو ہے وہ آزمائشوں سے کچھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کمزوری واقع ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے ایسی باتیں کہہ دیں جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پہلے لوگ نہیں ہو جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کی ہے، تم سے پہلے بہت سارے اللہ والے، یہاں پہ ربیون کا لفظ یوز ہوا ہے اس آیت کے اندر، مانے اللہ والے، تم سے پہلے بہت سے اللہ والوں نے اپنے نبی کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی تکلیفیں اور سختیاں اٹھائی ہیں، لیکن ان شدائد و مصائب سے نہ ان کے ارادوں میں سستی ہوئی اور نہ ہمت ہارے، نہ کمزوری دکھائی، نہ دشمن کے سامنے دبے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم رہنے والوں سے خاص محبت فرماتا ہے۔ یہ ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی اور غیرت دلائی گئی جنہوں نے احد میں کمزوری دکھائی تھی۔ تفسیر عثمانی کے اندر درج ہے کہ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کسی کو بیچ میں ڈال کر ابو سفیان سے امن حاصل کر لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پہلی امتوں کے حق پرستوں نے مصائب و شدائد میں اس قدر صبر اور استقلال کا ثبوت دیا، تو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خیر الامم ہے، جو کہ تمام امتوں سے بہتر ہے، اس کو تو ان پچھلی امتوں سے بڑھ کر صبر اور استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا انعام جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایسے صابرین سے، ایسے صبر کرنے والے اور استقلال رکھنے والے اور جو کہ ہمت نہ ہارنے والے مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیا ہی درجہ ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اور جو اس میں پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں، سختیاں آئیں ان پر جو ہے وہ صبر کریں۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے کام کرنے کے لیے چن لے، اور اگر ان کی محنت قبول ہو جائے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ اونچا درجہ اور کسی چیز کا نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہمیں دین کا فہم عطا فرما، ہمیں اپنا بنا اور اپنے کاموں میں لگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔